بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بشر الناس منزلا قیل نعم قال الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 166 ہے اور باب الانفاق کی تیسری فصل جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں برے شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو مرتبے اور درجے کے اعتبار سے برا ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بشر الناس منزلا، کیا میں تمہیں مرتبے اور درجے کے اعتبار سے لوگوں میں برے شخص کی خبر نہ دے دوں؟ قیل نعم، کہا گیا ہاں آپ ایسے شخص کی خبر دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، یعنی لوگوں میں درجے کے اعتبار سے زیادہ برا وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور نہ دے تو وہ لوگوں میں برا ہے، جبکہ مانگنے والے کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جو جن کے لیے مانگنا روا نہیں ہوتا ہے، جو صدقات و خیرات کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو اس تعلق سے فقہا نے وضاحت فرما دی ہے کہ اگر دینے والے کو اس بات کا یقین ہے کہ جو آدمی مانگ رہا ہے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے تو وہ اس صورت میں معذور ہوگا، وہ نہ دے۔ اسی طرح سے جو آدمی مانگنے والا ہے، مانگ رہا ہے، ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن اس چیز کی اسے خود ہی شدید ضرورت ہے، تو اس صورت میں بھی وہ معذور ہوگا۔ لہٰذا ان صورتوں میں اگر بندے نے مانگنے والے کو نہیں دیا تو ایسی صورت میں وہ لوگوں میں درجے کے لحاظ سے برا نہیں ہوگا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن ابی ذر انہ استاذن علی عثمان فآذن لہ وبیدہ عصاہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں عصا تھا۔ فقال عثمان یا کعب ان عبد الرحمن توفی وترک مالا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے کعب، یعنی کعب احبار بھی اس مجلس میں تھے، تو حضرت عثمان نے ان سے خطاب کیا، فرمایا کعب، بے شک عبد الرحمن ابن عوف کی وفات ہو گئی اور انہوں نے بہت سارا مال چھوڑا ہے۔ فما تری فیہ، تو آپ اس مال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس مال کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اتنا سارا مال چھوڑا ہے تو کیا اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ماخوذ ہوں گے؟ فقال ان کانا یصل فیہ حق اللہ فلا بأس علیہ۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ اگر وہ اس مال میں اللہ کا حق ادا کرتے تھے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مال ہونا یا مال چھوڑ کر جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا رہا ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر نے اپنا عصا اٹھایا اور حضرت کعب احبار کو لگا دیا، مار دیا۔ فرفع ابو ذر عصاه فضرب کعبا، تو حضرت ابو ذر نے اپنا عصا اٹھایا اور کعب احبار کو ضرب لگائی۔ وقال، اور فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما احب لو ان لی هذا الجبل ذهبا انفقه ويتقبل مني اذر خلفی منه 6 اواقی ان انشدک باللہ یا عثمان اسمعته 3 مرات۔
سر حضور کو ارشاد فرماتے سنا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور میری جانب سے اسے قبول کر لیا جائے، جب بھی میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیچھے اس میں سے 6 اوقیہ چھوڑ جاؤں۔ یہ ازرو یہ ما احبو کا مفعول ہے، ان مقدر ہے ہاں۔ تو میں پورا سونے کا پہاڑ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور میری جانب سے وہ قبول بھی کر لیا جائے، جب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنے پیچھے اس میں سے 6 اوقیہ چھوڑ جاؤں۔ 6 اوقیہ کی مالیت اس زمانے میں 240 درہم ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں ان نشدک باللہ، یعنی حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اے عثمان، کیا آپ نے یہ بات سنی ہے؟ حضرت ابو ذر نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نعم، ہاں میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر کا موقف اس سلسلے میں یہ تھا کہ آدمی بالکل اپنی ضرورت سے زائد مال جمع نہ کرے، اسے خرچ کر دے، اور اسی پر وہ کاربند بھی تھے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، صرف اتنا ہی اپنے پاس رکھیں جتنے کی انہیں حاجت ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی، اور کعب احبار نے وہ عام حکم بتایا تھا جو مومنین کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے اموال میں حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو مال کتنا بھی زیادہ ہو تو وہ کنز نہیں ہے، اس کے باعث ان پر عذاب نہیں ہوگا اور رب کی بارگاہ میں ماخوذ نہیں ہوں گے۔ وان عقبہ بن الحارث قال، اور عقبہ ابن حارث سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصرہ۔ عقبہ ابن حارث سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ فسلم ثم قام مسرعا، تو حضور نے سلام پھیرا پھر تیزی سے کھڑے ہوئے، فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، اور لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے اپنے بعض ازواج کے کمرے کی طرف تشریف لے گئے۔ ففزع الناس من سرعته، تو حضور کی سرعت کی وجہ سے، تیزی سے تشریف لے جانے کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے۔ فخرج علیہم، حضور ان کے پاس تشریف لائے، فرا انہم قد عجبوا من سرعته، تو حضور نے دیکھا کہ لوگ ان کی سرعت کی وجہ سے تعجب میں پڑ چکے ہیں۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا، مجھے اپنے پاس موجود کچھ سونا یاد آ گیا۔ فکرہت ان یحبسنی، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ مجھے روک لے۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی آدمی کے پاس جتنا کچھ بھی دنیا میں ہوگا اس کے لیے اس کا حساب ہوگا اور اس کے باعث اسے میدان محشر میں رکنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ وہ مجھے روک لے، یعنی اس کے باعث مجھے رکنا پڑے اور اس سوال کا جواب دینا پڑے، تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وفی روایت لہو، اور انہی کی ایک روایت میں ہے، فرمایا کنتو خلفت فی البیت، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے گھر میں صدقے کا سونا چھوڑا تھا، فکرہت ان ابیتہ، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں رات گزاروں اور وہ سونا میرے ساتھ رہے، یعنی وہ سونا ایک رات میرے پاس رہ جائے، تو میں نے اسے ناپسند کیا، اس لیے تیزی سے میں گیا اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ وعن عائشہ انہا قالت کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضہ 6 دنانیر او 7۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 یا 7 دینار میرے پاس آپ کی بیماری کے زمانے میں تھے۔
فأمرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان دنانیر کو تقسیم کر دوں، بانٹ دوں۔ فشغلنی وجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری نے مجھے غافل کر دیا، یعنی ان دنانیر کو تقسیم کرنے کی طرف توجہ نہ ہو سکی اور وہ میرے پاس موجود رہے۔ ثم سألنی عنها ما فعلت الستة او السبعة، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ان دنانیر کے بارے میں دریافت کیا کہ 6 یا 7 دنانیر کیا ہوئے، کیا تو نے اسے بانٹ دیا یا نہیں بانٹا؟ قلت لا، میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ واللہ لقد کانا شغلنی وجعک، یعنی میں نے انہیں نہیں تقسیم کیا۔ ظاہر ہے کہ حضور نے تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ تقسیم نہ کر سکیں، اس لیے فوراً اس کی وجہ بیان کی اور ارشاد فرمایا شغلنی لقد کانا شغلنی وجعک، کہ آپ کی بیماری نے مجھے غافل کر دیا تھا، ادھر توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فدعا بها، تو حضور نے وہ دنانیر طلب کر لیے۔ ثم وضعها فی کفہ، پھر انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عنده، نبی اللہ کے نبی کا کیا خیال ہے اگر وہ اللہ عز و جل سے ملے اس حال میں یہ دنانیر اس کے پاس موجود ہوں۔ یعنی اللہ کی نبی کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ یہ معمولی دنیا یا اس کا کچھ ساز و سامان نبی کے پاس موجود رہے اور نبی اسے چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بلال وعنده سبرۃ من تمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے، اس حال میں کہ ان کے پاس کھجوروں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا۔ فقال ما ھذا یا بلال، حضور نے ارشاد فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ قال شیء ادخرته لغد، انہوں نے عرض کیا کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں جسے میں نے کل کے لیے ذخیرہ کیا ہے، کل کے لیے جمع کیا ہے۔ فقال اما تخشى ان ترى له غدا بخارا في نار جہنم یوم القیامہ، تو انہوں نے فرمایا کل کے لیے جمع کیا ہے، غدن یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو آج کے بعد آ رہا فوراً وہ بھی کل ہے، اس کے بعد جو آئے وہ بھی کل ہے، حد یہ ہے کہ قیامت تک یہ سب کل ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اسے کل غد کے لیے ذخیرہ کیا ہے، یعنی آج کے بعد جو آنے والے ایام ہیں اس میں کھانے کے لیے میں نے رکھا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اس کی وجہ سے کل روز قیامت جہنم کی آگ میں بخار دیکھو، جہنم کی آگ کا دھواں دیکھو، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو۔ انفق بلال، بلال خرچ کر دو، ولا تخشا من ذی العرش اقلالا، اور عرش کے مالک کی جانب سے محتاجی کا خوف نہ کرو، اندیشہ نہ کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ حکم متوکلین کے لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا، ورنہ کل کے لیے ذخیرہ کرنا، آنے والے دنوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ ہے مسلمان ایمان کے منافی نہیں ہے، مسلمان اسے جمع کر سکتے ہیں، بلکہ جسے اپنے جو توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہو اسے ذخیرہ کر ہی لینا چاہیے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے یا کبھی فاقے کی نوبت آ جائے تو جزا فضا نہ کرے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرۃ فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے۔ فمن کان سخیا،
آخذ بغصن منہا، تو جو سخی ہو جس نے سخاوت کی، جو سخی ہوا، اس نے اس درخت کی ایک شاخ پکڑ لی، ایک ٹہنی پکڑ لی، فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنہ، تو وہ ٹہنی اس سخی کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دے گی۔ والشح شجرۃ فی النار، اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے۔ فمن کان شحیحا اخذ بغصن منہا، تو جو بخیل ہوا اس نے اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ لی، فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ النار، تو ٹہنی اسے نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ جہنم میں اسے داخل کر دے گی۔ رواہم البیہقی، ان دونوں حدیثوں کی روایت امام بیہقی نے کی ہے شعب الایمان میں۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، خیرات کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلا مصیبت یہ صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ یعنی جب بندہ مصیبت میں، پریشانی میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو ان سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اور پریشانی اور مصیبت آنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے تو پریشانی مصیبت اس کے پاس نہیں آتی ہے، اس لیے کہ یہ مصیبت، یہ بلا، یہ پریشانی صدقہ خیرات سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ جب بندہ صدقہ خیرات کرے گا تو اس کے پاس مصیبت نہیں آئے گی، بلا نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا ہے۔ تو یہ باب یعنی باب الانفاق یہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ دوسرا باب، باب فضل الصدقہ سماعت کریں گے۔